آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں۔ شکریہ۔ ایک جنگل میں ایک تالاب کے پاس ایک نیم کا درخت تھا۔ اس درخت پر بہت ساری کوئلیں آ کر نمبولیاں کھایا کرتی تھیں۔ ایک دن ایک بندر نے دیکھا کہ کوئلیں بڑے مزے سے نیم کا پھل کھاتی ہیں۔ لگتا ہے یہ پھل بہت ہی مزے کا ہے، مجھے بھی ان پھلوں کو چکھنا چاہیے۔ بندر نے اپنا ہاتھ نمبولی کی طرف بڑھایا اور منہ میں ڈال لی۔ پھل بہت ہی کڑوا تھا۔ اس نے جلدی سے زمین پر تھوک دیا اور بولا، کوئلیں اتنا کڑوا پھل کیسے کھا سکتی ہیں؟ یقیناً وہ مجبور ہی ہوں گی۔ انہوں نے لگتا جنگل کے باقی میٹھے میٹھے پھلوں کا ذائقہ ہی نہیں چکھا کبھی۔ لگتا اس جنگل میں بس میں اکیلا ہی سب سے سمجھدار ہوں۔ اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ کڑوے پھل میں کسی جانور کو نہ کھانے دوں۔ بندر نے یہ سوچ کر اسی درخت پر اپنا گھر بنا لیا۔ اگلے دن کوئلوں کا جھنڈ درخت کی طرف پھر سے آیا۔ بندر نے کہا، اے کوئل، تم کیسے اتنے کڑوے پھل کھا سکتی ہو؟ اس جنگل میں ندی کے پار بہت مزے کے پھل ہیں اور وہاں تازے امرود بھی لگے ہوئے ہیں، تمہیں وہ چکھنے چاہیے۔ ایک کوئل نے کہا، مگر بندر بھیا، ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی پھل کھانے کی نصیحت کی تھی۔ بندر بولا، تمہارے بڑے بیوقوف تھے جو ایسے کڑوے پھل کھانے کی نصیحت کرتے تھے۔ کوئل بولی، بندر بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہمیں بھی جنگل کے باقی پھل کھانے چاہیے۔ سبھی کوئلیں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ بندر اپنی سمجھداری پہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ تبھی درخت نے بندر کو کہا کہ تم نے ان کوئلوں کو میرا پھل کھانے سے منع کیوں کیا ہے؟ اب میں اکیلا پڑ جاؤں گا، کوئی بھی میرا پھل نہیں کھائے گا۔ بندر بولا، چپ رہو، ایک تو تم اتنے کڑوے پھل دیتے ہو اور اوپر سے اتنی اکڑ دکھا رہے ہو۔ وقت گزرتا گیا، نیم کے درخت پر کوئی پرندہ نہیں آتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں جنگل کے سارے درختوں پر پھل لگنا بند ہو گیا۔ بندر یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھا اور سوچنے لگا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں سارا جنگل گھوم کر آ گیا لیکن کسی بھی درخت پر پھل نہیں ملا۔ یہ سن کر نیم کا درخت بولا، یہ سب بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بندر نے کہا، پہلی بار تم نے کوئی عقل کی بات کی ہے، اور ساتھ ہی بندر درخت کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے بادلوں کو آوازیں دینے لگا کہ بادل میاں کدھر چھپ گئے ہو؟ ادھر تو آؤ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایک بادل بندر کے پاس آیا۔ بندر نے کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، تم بارش کیوں نہیں برسا رہے؟ بادل بولا، بندر میاں، میں تو پانی سے بھرا ہوا ہوں لیکن مور ناچ کر مجھے بلاتے ہی نہیں، تو میں کیسے اچھل کر بارش برساؤں؟ بندر نے کہا کہ اگر مور نہیں ناچیں گے تو کیا تم برسا ہی نہیں کرو گے؟ بادل نے کہا، ہاں میں نہیں برسوں گا۔ اب بندر موروں کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ تم اب ناچتے کیوں نہیں؟ اور ساتھ ہی بادل کی ساری داستان بھی سنائی۔ مور بولا، بندر بھائی، ہمیں بھی ناچنا بڑا پسند ہے مگر ہمارے پیر کوئل کی خوبصورت کو پر ہی اٹھتے ہیں، لیکن کئی روز سے کوئلوں نے ہی گنگنانا چھوڑ دیا۔ اب تو تمہاری یہ پریشانی کا حل صرف کوئلوں کے پاس ہی ہے۔ بندر اب کوئلوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ گیا۔ جب بندر نے کوئلوں سے گانا نہ گانے کی وجہ پوچھی تو کوئل بولی، بندر بھائی، ہم نے تمہاری مان کر نیم کا کڑوا پھل کھانا چھوڑ دیا تھا، اس لیے ہماری آواز بہت بری ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کی بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ بندر نے کہا، کوئل بہن، یہ سب میری غلطی ہے اور میری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، اس لیے میں نے درخت کی بات بھی نہیں مانی تھی۔ چلو ہم نیم کے درخت کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، نہیں تو آہستہ آہستہ سارا جنگل تباہ ہو جائے گا۔ اب کوئلیں اور بندر نیم کے درخت کے پاس جا کر معافی مانگنے لگے۔ نیم کے درخت نے انہیں معاف کر دیا، جس کے کچھ ہی دنوں بعد جنگل میں بادل آ گئے اور ساتھ ہی بارش ہونے لگی اور سب پھر سے ہرا بھرا ہو گیا اور درختوں پر پھل لگنے لگ گئے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی روایتوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔